عمارتوں کی بلندی ہمیشہ سے ہی انسانی شوق اور تکنیکی ترقی کا نشان رہی ہے۔ آج دنیا میں سب سے بلند عمارت برج خلیفہ ہے، لیکن ترقی کے راستے پر ایک اور بہت بڑا خواب ابھرا ہے، رائز ٹاور کا۔ خواتین و حضرات، یہ منصوبہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہے، اور اگر یہ حقیقت بن جائے تو یہ 2 کلومیٹر یعنی 2000 میٹر کی بلندی تک پہنچنے والی دنیا کی پہلی عمارت ہوگی۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ رائز ٹاور نہ صرف بلندی کی رکاوٹ کو پار کرنے کا ایک ماڈل ہے، بلکہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت تعمیراتی، اقتصادی اور سماجی تبدیلی کا حصہ تصور کیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، رائز ٹاور سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے شمالی حصے میں ایک بڑے ترقیاتی زون کے اندر واقع ہوگا، جسے عام طور پر نارتھ پول ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ صرف ٹاور ہی نہیں بلکہ ایک مکمل شہر کی مانند زون ہے، جس میں رہائشی، تجارتی، تفریحی، ہائی ٹیک سروسز، سبز پہلو اور نقل مکانی کے جدید نظام شامل ہوں گے۔ ٹاور کا منتخب مقام رائج زاویہ کے مطابق کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب شمالی ترقیاتی راہداری کے اندر ہے۔ اس مقام کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ شہر کی توسیع کی سمت میں ہے اور انفراسٹرکچر کی دستیابی بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ منصوبہ سعودی عرب کی اقتصادی تنوع، عالمی حیثیت مضبوط کرنا، سیاحت اور سرمایہ کاری جذب کرنے کی کوشش کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ پہلا ذکر اس خیال کا دسمبر 2022 میں ہوا، جب رپورٹ کیا گیا کہ سعودی عرب کا پبلک انویسٹمنٹ فنڈ 2 کلومیٹر بلندی کے ٹاور پر غور کر رہا ہے۔ بعد اگست 2023 میں سعودی عرب ہولڈنگ کمپنی نے تصورات یعنی ٹینڈرز جاری کیے، جنہوں نے منصوبے کی شکل و صورت کو منظر عام پر لایا۔ سن 2025 میں مشکلات کے باوجود ٹاور کے لیے بولیاں طلب کی جا رہی ہیں، اور اس ڈسٹرکٹ کے مینجمنٹ کنسلٹنٹی کے لیے بین الاقوامی کمپنیوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ البتہ ابھی تک تعمیر کا آغاز نہیں ہوا اور منصوبے کا آفیشلی ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا۔ ایک 2 کلومیٹر بلند عمارت بنانا صرف بلندی کا خواب نہیں بلکہ انجینئرنگ، مواد، نقل و حمل اور پائیداری کی بہت سی پیچیدگیاں بھی لاتا ہے۔ رائز ٹاور کے اس منصوبے کے مطابق پروگرام میں تقریباً 678 منزلیں متوقع ہیں۔ This is truly a monument to human ingenuity and the challenges we face. اگر ٹاور 2000 میٹر کا ہو جائے تو یہ برج خلیفہ سے تقریباً 2 گنا لمبا ہوگا۔ The structural integrity looks good. We're ready for the next phase. یہ خبریں بھی ہیں کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہوا تو رائز ٹاور دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوگی، جدہ ٹاور اور برج خلیفہ دونوں سے آگے۔ منصوبے کا تصور اور ابتدائی ڈیزائن فوسٹر اینڈ پارٹنرز نامی مشہور معماری فرم سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ فرم جدید اور تجرباتی ڈیزائن کے لیے معروف ہے، اور اس نے پہلے بھی بڑے اور مشکل تعمیراتی منصوبوں پر کام کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ٹاور کا دائرہ کار صرف آسمان چھونے والا ڈھانچہ ہی نہیں بلکہ جدید اور ایروڈائنامک شکل والا ڈیزائن ہے، جو ہواؤں، گرمی، دباؤ اور دیگر ماحولیاتی عوامل کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوگا۔ ایک تصور یہ بھی ہے کہ ٹاور میں مختلف حصے ہوں گے، نظارے کے ڈیک، ہوٹل، رہائشی یونٹس، دکانیں، دفاتر اور شاندار ریسٹورنٹ بھی شامل ہوں گے۔ اتنی بلندی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والا مواد اور ساختی نظام بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس منصوبے کے بارے میں تفصیلی سرکاری دستاویزات شائع نہیں ہوئے ہیں، مگر عمومی تجزیے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مضبوط اسٹیل فریم اور کنکریٹ مرکب ساخت ہوگی۔ اس کے علاوہ لچکدار ڈھانچے جو ہواؤں کی حرکت کا مقابلہ کر سکیں، اعلیٰ درجے کی کنکریٹ اور مرکب مواد۔ اس کے علاوہ قدرتی قوتوں، ہوا، زلزلے اور موسمیاتی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید انجینئرنگ ٹیکنیک بھی شامل ہوگی۔ اس کے علاوہ روشنی، وزن مواد جہاں ممکن ہو تاکہ اوپری حصے کا وزن کم کیا جا سکے۔ یہ تمام پہلو ایسے ٹاور کے لیے ناگزیر ہیں جہاں اونچائی خود ایک چیلنج بن جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جب عمارت 2 کلومیٹر بالا ہو یعنی لمبی ہو تو سفر کرنا لوگوں اور مال بردار سامان ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ اس کے لیے مؤثر ایلیویٹر نظام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ممکنہ طور پر ہائی سپیڈ ایلیویٹرز استعمال ہوں گے جو کم وقت میں بہت زیادہ بلندی طے کر سکیں۔ ممکن ہے ڈبل یا ٹرپل کیبن ایلیویٹرز ایک ہی شافٹ میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایلیویٹرز چینجنگ پوائنٹس ہوں گے۔ ایلیویٹرز کو ہواؤں، سردی، حرارت اور وزنی دباؤ سے تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ یہ ایلیویٹرز نہ صرف تیز بلکہ محفوظ اور مستحکم ہوں گے، بلکہ صارفین کو آرام دہ اور بلا خوف سفر بھی دیں گے۔
ابتدائی اندازے یہی ہیں کہ اس ٹاور کی تعمیر کی لاگت تقریباً 5 بلین امریکی ڈالر ہو سکتی ہے۔ اس رقم میں زمین، ڈیزائن، منصوبہ بندی، مواد، مزدوری، نقل و حمل، مشینری اور اضافی اخراجات شامل ہوں گے۔ موازنہ کے لیے برج خلیفہ کی تعمیر لاگت تقریباً 1.5 بلین ڈالر رہی تھی اور جدہ ٹاور کی متوقع لاگت کئی بلین ڈالر بتائی گئی تھی۔ تاہم منصوبے کی لاگت بڑھ یا گھٹ سکتی ہے، خاص طور پر اس پیمانے کی تعمیر میں۔ ممکن ہے اضافی اخراجات، غیر متوقع چیلنجز و مقامی ضوابط یا ماحولیاتی پابندیاں لاگت میں تبدیلی لائیں۔ معزز سامعین اکرام، رائز ٹاور سے حاصل ہونے والے منافع کے ذرائع یہ ہوں گے: رہائشی اور تجارتی کرایہ، ہوٹل اور تفریحی خدمات، سیاحتی آمد و رفت اور شاندار نظارے، دفاتر اور کارپوریٹ اسپیس، دکانیں، شاپنگ مال اور فوڈ اینڈ بیوریج خدمات، اس کے علاوہ برانڈ شراکت داریاں اور اسپانسرشپ۔ یہ منصوبہ اگر کامیاب ہوا تو یہ ریاض کی عالمی شمولیت، سرمایہ کاری کی آمد، برانڈ امیج اور روزگار کے مواقع میں بہت بڑا اضافہ کرے گا۔ پیارے دوستو، اس قسم کے منصوبے تعمیراتی دور میں ہزاروں ملازمین کو ملازمت دے سکتے ہیں اور بعد ازاں تعمیر، خدمت، انتظام اور آپریشنز میں بھی ملازمت جنم دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رائز ٹاور مدینہ یا ریاض کو بین الاقوامی شہرت دلا سکتا ہے اور سیاحتی مقام بھی بنا سکتا ہے۔ رائز ٹاور کی ترقی کے ساتھ آس پاس کی سڑکیں، ٹرانسپورٹ نیٹ ورک، توانائی اور خدمات کو اپ گریڈ کرنا بھی ضروری ہوگا۔ توانائی کی کھپت، سورج کی روشنی، گرمی ہوا، پانی کا استعمال اور کاربن اخراج سب سے بڑے چیلنجز ہوں گے، اور اگر مناسب حکمت عملی نہ ہو تو منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، کسی بھی بڑے منصوبے کو خطرات اور تنقید سے مبرا نہیں رکھا جا سکتا۔ آج کے بہترین سٹیل، کنکریٹ اور مرکب مواد میں بھی ایک حد ہوتی ہے کہ وہ کس حد تک دباؤ اور تناؤ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلندی پر ہواؤں کا دباؤ، طوفان، گرد و غبار، درجہ حرارت میں اتار وغیرہ کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا۔ بنیادی ڈھانچہ اور بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ سارا بوجھ سنبھال سکے۔ اس کے علاوہ بجلی، پانی، صفائی، ایئر کنڈیشننگ وغیرہ کو بلندی پر پہنچانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ لوگوں کو سفر کروانا محفوظ اور مؤثر ہونا چاہیے، اور کسی خرابی یا فنی مسئلے کی صورت میں متبادل نظام بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اگر ہم مالی اور معاشی رسک کی بات کریں تو اگر آمدنی منصوبے کے مطابق نہ ہوئی تو سرمایہ کار خسارے میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح منصوبے کے دوران لاگت بڑھ بھی سکتی ہے، متوقع بجٹ سے تجاوز بھی ہو سکتی ہے۔ ریل اسٹیٹ، سیاحت اور تجارتی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی معاشی صورتحال، بین الاقوامی تعلقات، توانائی کی قیمتیں وغیرہ بھی اس منصوبے پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ بعض مبصرین یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ اس قسم کے منصوبے وہماتی تو نہیں، یعنی وہ صرف شہرت یا حکومتی وقار کا اظہار ہوں، نہ کہ عملی ضرورت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس بلندی پر بہت سی منزلیں ممکنہ طور پر کم استعمال ہوں گی یا صرف شاندار اسپائرز بن جائیں گی۔ مزید یہ کہ وسائل کا استعمال، ماحول پر اثرات اور معاشرتی مفاد کو نظر انداز کرنا ایک بہت بڑا اعتراض ہے۔ اگر منصوبہ شفافیت، ماحولیاتی تحفظ اور سماجی رسپانسبلٹی کے اصولوں کے تحت نہ چلایا گیا تو تنقید شدت اختیار کرے گی۔ اگرچہ کچھ ذرائع ابتدائی شروع کی تاریخ 2026 بتاتے ہیں اور متوقع تکمیل 2030 کو ہدف بنا رہے ہیں، مگر یہ تاریخیں قطعی طور پر فائنل نہیں ہیں بلکہ امکاناتی اندازے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر منصوبے کو منظوری مل جائے، ٹھیک سے منصوبہ بندی ہو، مالیات فراہم ہوں اور تکنیکی چیلنجز کا حل نکالا جائے تو 2030 کی دہائی کے اوائل تک تکمیل مکمل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر نقصانات، تاخیر یا مالی یا تکنیکی مسائل سامنے آئیں تو اسے آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ جاننا اہم ہے کہ رائز ٹاور اکیلا منصوبہ نہیں ہے۔ دنیا بھر میں کئی دوسرے بلند اور جدت پسند عمارات منصوبے میں ہیں، ان کا مقابلہ اور تناظر مفید ہوگا۔ برج خلیفہ دبئی میں ہے، اس کی لمبائی 828 میٹر ہے۔ اس طرح جدہ ٹاور سعودی عرب، اس کی لمبائی تقریباً 1000 میٹر، اور دیگر تجاوزات اور خیالات۔ دنیا بھر میں ایسے کئی تصورات ہیں جو 1000 میٹر یا اس سے زیادہ عمارتوں کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ رائز ٹاور اگر کامیاب ہوا تو عمودی تعمیرات کی دنیا میں ایک نیا معیار قائم کرے گا اور سب کو چیلنج کرے گا کہ وہ اس کی بلندی کو عبور کریں۔ پیارے دوستو، رائز ٹاور ایک انتہائی بلند پرواز خواب ہے، مگر اس کے کامیاب ہونے کی راہ میں کئی تکنیکی، مالی اور معاشرتی رکاوٹیں ہیں۔ تاہم اگر یہ منصوبہ حقیقت بنا تو اس کے اثرات بہت وسیع ہوں گے۔ یہ صرف ریاض یا سعودی عرب تک محدود نہیں ہوگا بلکہ عالمی سطح پر معمارانہ، معاشی اور شہری ترقی کے نظریے کو بدل دے گا۔
یہ منصوبہ جرأتمندانہ اور تیز رفتار ترقی کی علامت ہے، مگر اسے حکمت عملی، منظم منصوبہ بندی، شفافیت اور ماحول دوست اصولوں کے تحت چلانا ضروری ہے۔